نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان محمد فرقان خان جلال آپ کے پسندیدہ پروگرام اسلامک اسپیشل میں حاضر خدمت ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج پھر ہمارے الحمدللہ مہمان خصوصی آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مفتی ساجد رضا مصباحی الحمدللہ پھر سے آج ہمارے مہمان خصوصی بنے ہیں، اور حضرت کی گفتگو میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری ہماری اصلاح ہو جاتی ہے اور ہماری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج بھی میں حضرت سے کچھ جو عوامی سوال ہیں جس میں عوام الجھی رہتی ہے اور ان میں بڑے آپس میں کچھ لوگوں میں بحث بھی رہتی ہے، تو ان سوالوں پر آج میں حضرت سے کچھ گفتگو کروں گا جس میں حضرت روشنی ڈالیں اور ہماری اصلاح فرما دیں کیا صحیح طریقہ ہے اور کیا غلط ہے۔ آئیے چلتے ہیں مفتی ساجد صاحب کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ حضرت، آپ کا استقبال میں کرتا ہوں اسلامک اسپیشل میں۔ حضرت یہ جو ہمارے کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہماری عوام، ہماری قوم اس میں الجھی رہتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور اکثر تو غلط ہی طریقے پر وہ عمل کرتی رہتی ہے۔ کچھ اس میں پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں تو آپ ضرور اس پر روشنی ڈالیں۔ اس میں پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عوام اس میں الجھ جاتی ہے، بلی راستہ کاٹ جائے تو اس کو وہ اشبھ مانتے ہیں کہ اگر اب ہم راستے میں سے گزر گئے اس راستے سے تو کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ غلط ہوگا، یہ تصور کرتے ہیں لوگ۔ جی، جیسا کہ حضرت آپ نے بیان کیا کہ لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ بلی راستے سے گزر جائے، اب اس کے بعد میں اپنے سفر کو آگے جاری رکھنا لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اگر اسی راستے سے گزریں گے تو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا یا کوئی تکلیف پہنچے گی، تو بلا شبہ اگر بلی راستہ کاٹ جائے اس کے بعد میں آپ گزر رہے ہیں تو کسی طریقے سے کوئی حرج نہیں ہے، اور بغیر کسی روک ٹوک کے آپ بغیر کسی پریشانی کے گزر سکتے ہیں۔ یہ صرف لوگوں کا اپنا خیال ہے کہ راستہ کاٹ جانے سے کوئی تکلیف چیز ثابت ہوتی ہے، یہ غلط خیال ہے۔ مذہب اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلا جھجک اس راستہ گزر سکتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ایک منگل کے دن بال کٹوانا یا ناخن کاٹنے سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، منگل کے دن لوگوں کا یہ خیال کہ بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ لوگوں کا خیال درست نہیں ہے، غلط خیال ہے، غلط خیال ہے۔ منگل کا دن ہو، اس میں ناخن کٹوانا یا بال کٹوانا، اس میں کوئی بھی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ آپ بغیر کسی روک ٹوک کے ممانعت کے بال اور ناخن کٹوا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، بات ناخن کاٹنے کی آئی تو ایک بار ہمارے ناظرین کو سنت طریقہ اور بتا دیں۔ لیکن ناخن تو انسان کو کاٹنا ہی ہے، اگر سنت طریقے سے کاٹ لے تو اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ لوگ اپنے اپنے طور پر ناخن کاٹ لیتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے جب ہمیں ناخن کاٹنا ہی ہے تو اس کا سنت طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ وہ اس طریقے سے جب ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹنا ہو تو دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے کر لیں، اور داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ہمیں ناخن کاٹنا شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد بیچ والی انگلی، اس کے بعد اس کے بازو والی، اس کے بعد میں ہمیں چھنگ انگلی کے ناخن کاٹ کر بائیں ہاتھ پر پہنچ جانا ہے، اور پہلے بائیں ہاتھ کی چھنگ انگلی کے ناخن، پھر اس کے بازو والی، اس طریقے سے شہادت والی انگلی کے ناخن کاٹتے ہوئے انگوٹھے کے ناخن کاٹ کر پھر ہمیں داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کاٹ کر اپنی انگلیوں کے ناخن کاٹنے پر اختتام کر لینا چاہیے۔ اور رہا پیروں کا معاملہ تو پیروں کے ناخن داہنے ہاتھ کی داہنے پاؤں کی چھنگ انگلی سے شروع کیے جائیں گے اور بائیں پاؤں کی چھنگ انگلی پر کاٹنا ختم کر دیے جائیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی کہ جیسے جیسے انگلی آتی رہے گی پیر کی ویسے ہی اس ترتیب سے ہمیں ناخن کاٹنا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے ناخن کا۔ اور ہاتھ کے لیے جیسے یہ رائٹ ہینڈ ہے ہمارا سیدھا ہاتھ، تو اس انگلی سے ہمیں شروع کرنا ہے 1 2 3 4، پھر اس کے بعد یہ یہ آ جائے گی، پھر اس کے بعد یہ، پھر یہ والی، پھر یہ والی، پھر انگوٹھا، اور پھر اس کے بعد میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، یعنی کہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے اور دائیں ہاتھ پر ہی ختم کرنا ہے۔ بہت اچھا، بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، 10 محرم جو عاشورہ ہوتا ہے، محرم کے مہینے میں 10 تاریخ آتی ہے،
تو اس دن عورتیں گھر میں جھاڑو نہیں لگاتی ہیں؟ جی بلا شبہ جب 10 محرم کا دن آتا ہے، جس دن حضرت نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے جانثاروں کی شہادت ہوئی، تو لوگ اس 10 محرم کو غم کا دن شمار کرتے ہیں۔ حالانکہ سوگ منانا یہ میت کے گھر والوں کے لیے 3 دن تک کی اس کی اجازت ہے، عورت کے لیے جبکہ شوہر کا انتقال ہو جائے 4 مہینے 10 دن کی اجازت ہے۔ مگر جب بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ آتی ہے تو ایک عجیب غم کا ماحول، نئے کپڑے نہیں پہننا ہے، عمدہ لباس نہیں پہننا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، گھر میں جھاڑو نہیں لگانا ہے، یہاں تک کہ جب مغرب کی نماز ہو جاتی ہے تو دیکھا گیا ہے اس کے بعد میں کچھ لوگ پھر اپنے گھروں میں جھاڑو لگاتے ہیں کہ اب وہ دن گزر گیا، دوسرا دن شروع ہو گیا۔ تو یہ غلط خیال ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، بلا روک ٹوک کے بغیر کسی شرعی ممانعت کے اس روز یعنی 10 محرم الحرام کے دن نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، خوشبو سے معطر ہو کر رہنا اور اپنے گھر میں جھاڑو لگانا، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ یہ لوگوں کا جو خیال ہے کہ 10 محرم کے دن جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، یہ خیال ان کا غلط ہے۔ اچھا، شکریہ بہت مفتی صاحب۔ اچھا، ایک چیز اور ہوتی ہے ہمارے یہاں، محرم کے مہینے میں شادی کرنے سے بھی بڑا پرہیز کرتے ہیں لوگ، اس کو برا مانتے ہیں۔ جی، محرم کے مہینے میں شادی تو بہت بڑی بات ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی رشتے کا معاملہ ہے، تاریخ منگنی کا پروگرام ہے، تو اس کو بھی رکھنا نہیں چاہتے، یہی بات۔ اور خاص طور سے جو محرم کے شروع کے ایام ہیں 10 دن، ان 10 دنوں میں تو بالکل نہیں، ان کاموں سے سخت اجتناب اور پرہیز کرتے ہیں، حالانکہ یہ سخت غلط ہے۔ بلا شبہ ان 10 دنوں کے اندر یا پورے مہینے کے اندر کوئی بھی ہمارا پروگرام ہے، شادی کا پروگرام ہے یا منگنی کا پروگرام ہے یا تاریخ کا پروگرام ہے، ہم ان تمام پروگراموں کو کر سکتے ہیں اور شادی کو بغیر کسی روک ٹوک کے ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ لوگوں کا اپنا یہ خیال ہے کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ خیال ان کا غلط اور فاسد خیال ہے۔ یعنی کہ محرم کے مہینے میں جس تاریخ میں بھی سہولت ہو تو بلا کسی شریعت، جس طریقے سے اور ایام میں شادی کرنے کی اجازت ہے، اسی طریقے سے محرم کے دنوں میں بھی شادی کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرما دیں آپ کہ جو ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو فاتحہ خوانی کا ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے ہر جمعرات وغیرہ کو، یا کوئی موقع آتے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال لیتا ہے، یہ سوال لیتا ہے کہ مچھلی یا پھر انڈا یا پھر اڑد کی دال، اس پر فاتحہ نہیں ہوتی۔ بلا شبہ فاتحہ خوانی ایک مستحب امر ہے اور اس کے لیے کافی اہتمام کیا جاتا ہے ہم اہل سنت والجماعت کے معاشرے کے اندر، مگر اسی چیز کے ساتھ ساتھ کھانے کی جو چیزیں ہیں، انڈا ہو گیا، مچھلی ہو گئی، اڑد کی دال ہو گئی، یعنی ایسی چیزیں عام طور پر جن میں سسین ہوتی ہے، اسمیل آتی ہو، تو اس پر فاتحہ لگانے سے پرہیز کرتے ہیں کہ مچھلی ہے اس پر فاتحہ نہیں لگے گی، انڈا ہے اس پر فاتحہ نہیں لگے گی، حالانکہ وہ کھانے کی چیزیں ہیں اور حلال چیز ہے، بغیر کسی روک ٹوک کے جب کھانے میں اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے تو فاتحہ میں ان سامان کو رکھنا، ان غذاؤں کو رکھنا شرعی اعتبار سے ان میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، مچھلی ہو یا انڈا ہو یا اڑد کی دال ہو یا اس طریقے کی اور ایسی چیزیں جن میں اسماعیل آتی ہو۔ مفتی صاحب، دیکھا جاتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی کے اگر 40ویں یا 10ویں 20ویں یا برسی کی فاتحہ ہوتی ہیں تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر جیسے 11ویں کے مہینے میں کسی کی یہ تاریخ ہے، مطلب ٹکرا رہی 40ویں کی یا برسی کی، تو وہ دونوں فاتحہ ایک ساتھ نہیں کراتا، دونوں کے لیے الگ الگ دن چنتے ہیں کہ نہیں اس دن جس دن جو ہے برسی کی فاتحہ ہوگی اس دن 11ویں کی فاتحہ نہیں ہو پائے گی۔ یہ محض ان کا کچھ خیال رہتا ہے لوگوں کا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ 11ویں شریف کی فاتحہ یا اور کسی بزرگ کی فاتحہ اور اسی ایام میں
ہمارے کسی مرحوم کی فاتحہ کا دن آ جاتا ہے، برسی کی تاریخ آ گئی، یا 40ویں کی یا 10ویں 20ویں کی تاریخ آ گئی، تو اس صورت میں کچھ لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ ہم 40ویں کی فاتحہ یا 20ویں کی فاتحہ، برسی کی فاتحہ الگ کروائیں گے، اور جیسے خواجہ صاحب کی ہے، غوث اعظم کی ہے، اعلیٰ حضرت کی، ان کی فاتحہ الگ کرائیں گے، ایک ساتھ ہماری فاتحہ نہیں ہوگی۔ آپ فاتحہ الگ الگ کرائیں، یہ ایک الگ چیز ہے، مگر یہ سوچنا کہ ہم ایک ساتھ اگر فاتحہ کرائیں گے تو فاتحہ نہیں ہوگی، یہ خیال غلط ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ بلا شبہ آپ دونوں فاتحہ دونوں بزرگوں کے نام کی، یا ایک بزرگ اور اپنے مرحوم کے نام کی فاتحہ ایک ساتھ اگر اس کا انتظام کر رہے ہیں تو بلا شبہ جس اللہ کے ولی کے نام سے فاتحہ کرائی ہے اور جس مرحوم کے نام سے فاتحہ کرائی ہے، دونوں کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے یہ خیال کرنا کہ ایک ساتھ فاتحہ نہیں ہوں گی، یہ غلط ہے، اور آپ دونوں فاتحہ کو دونوں کے لیے یہ سارے ثواب ایک ساتھ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی جیسے کہ میں نے بتایا 30 10واں 20واں 40واں کی فاتحہ میں کچھ لوگ جیسے کہ جو مرحوم جس کے فاتحہ ہیں، اگر وہ انہیں پان پسند تھا تو تمباکو کھاتے تھے، اور ساتھ میں تمباکو بھی رکھ دیتے ہیں فاتحہ میں کہ ان کو پسند تھا۔ میں نے کئی جگہ تو بیڑی رکھی ہوئی بھی دیکھی ہے مفتی صاحب۔ تمباکو ہو گئی، بیڑی ہو گئی، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی ذات کو خود نقصان پہنچاتی ہیں، ایک اعتبار سے نشہ آور چیزیں ہیں یہ، تو یہ ویسے بھی ناپسندیدہ قرار دی گئی ہیں، اور اس کو فاتحہ میں شامل کیا جا رہا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بچا جائے۔ جی اچھا مفتی صاحب، ایک بات اور یہاں ارشاد فرما دے کہ ایک نماز کے تعلق سے ہے کہ نماز میں لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ مطلب اگر قیام حالت قیام میں ہے یا رکوع میں ہے کہ اگر سیدھے پیر کا انگوٹھا ہل گیا ہلکا سا تو نماز نہیں ہوگی۔ جی، یہ بھی کافی لوگوں کے اندر چرچت رہتی ہے بات کہ اگر داہنے پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا یا ہل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ خیال لوگوں کا غلط ہے کہ دائنے پاؤں کا انگوٹھا ہٹ جانا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس انگوٹھے کے ہلنے سے یا ہٹ جانے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز مکمل ہو جائے گی، جبکہ اور کوئی نقص نماز کے اندر نہ پایا جائے۔ اگر اچھا وہ جیسے کہ اگر سجدے کی حالت میں ہے اور زمین پر نہیں ٹکا ہوا ہے، سجدے کی حالت میں ہے، تب اس صورت میں دونوں پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے۔ جی، اگر اس صورت میں زمین پر اس کی انگلی کا انگوٹھے کا پیٹ نہیں لگا تو اس صورت میں نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، اور 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا سجدے کی حالت میں یہ واجب ہے۔ اگر نہیں لگتا ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ سجدے کی حالت ہے اور انگوٹھے کا پیٹ زمین پر نہیں لگا اور اٹھا رہا، لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ سجدے میں ہوتے ہیں دونوں پاؤں کو اوپر ہوا میں اٹھا دیا کرتے ہیں، ایسا یا سجدہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے اپنے پاؤں کے انگلیوں کو لگاتے ہیں کہ اس طریقے سے کھڑے رہتا ہے، کھڑا رہے، ٹچ ہو جائے۔ تو ہمیں اس طریقے سے کھڑا نہیں رکھنا ہے، بلکہ پیٹ کو مکمل طریقے سے اس طریقے سے پورے پنجے کو موڑ دینا ہے تاکہ انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین پر لگ جائے۔ اگر وہاں پر ہم کوتاہی کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہماری نماز کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا۔ سجدے کی حالت میں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور حالت قیام وغیرہ یا رکوع میں ہے اور اگر پیر کا انگوٹھا ہل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت اچھی باتیں آج آپ نے بتائی ہیں۔ ناظرین، تھے مفتی صادق مصباحی صاحب، یقیناً آج بہت ساری ہماری غلط فہمیوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ درپیش ہے اسی ٹائپ کا تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مفتی صاحب سے اس پر گفتگو رہے گی۔ چلیے اجازت دیجیے، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔